ہاں جی کون؟ جی منیش کمار بھائی کے سوال ہے شاید. جی منیش کمار. جی شاید ہاں کیا پوچھ رہا ہے؟ میں سوال ہے قرآن پاک کو سینے میں کیسے اتارا جاتا ہے؟ قرآن پاک کو سینے میں کیسے اتارا جاتا ہے؟ جی شاید. یار بات یہ ہے منیش کمار کی بہت ساری محفلوں میں قرآن کا بھی بتا چکا ہوں، نماز کا بھی بتا چکا ہوں. جی جی نماز بھی پاک چیز ہے اور قرآن کریم بھی پاک چیز ہے. اب سینے میں اگر قرآن کریم کو یا نماز کو سینے میں اتارنا ہے تو سینے کا پاک ہونا ضروری ہے. سینے کا پاک ہونا ضروری ہے کیونکہ پاک چیز پاک جگہ پہ ٹھہرتی ہے. اگر سینہ پاک ہے تو جو نماز تو نے پڑھی وہ نماز تیرے سینے میں اتر گئی، اور جو نماز سینے میں اتر جاتی ہے وہ ضائع نہیں ہوتی، وہ قائم ہوتی ہے. بمطابق قرآن پاک قرآن کریم اقیم الصلاۃ، صلاۃ قائم کرو. نماز پاک چیز ہے اور پاک چیز پاک جگہ پر ٹھہرتی ہے. جی نماز سینے میں اس وقت اترے گی جب تیرا سینہ پاک ہوگا. ٹھیک ہے. قرآن کریم بھی پاک چیز ہے. قرآن کریم بھی تیرے سینے میں اس وقت اترے گا جب تیرا سینہ پاک ہوگا. پاک چیز پاک جگہ پر ٹھہرتی ہے، پاک چیز پاک جگہ پر اترتی ہے. ٹھیک ہے. ایک تو بات تو اب سینہ پاک کیسے ہو؟ سینہ پاک کرنے کے لیے سب سے پہلے اس میں ذات اللہ کے ذکر کا اذن یہ لیا جاتا ہے کسی ڈیوٹی والے سے، جس کے پاس اذن کی ڈیوٹی ہو، جو صاحب ارشاد مرشد ہو، جسے اللہ پاک نے یہ ارشاد کیا ہو، یہ حکم ارشاد کیا ہو، یہ ڈیوٹی عطا کی ہو. اللہ کے ذکر کا اذن دینے کی ڈیوٹی. سب سے پہلے اس سے ملا جائے، اسے تلاش کیا جائے، اس تک پہنچا جائے اور پھر اس سے اللہ کے ذکر کا اذن طلب کیا جائے کہ حضرت آپ میرے قلب کو اللہ اللہ سے جاری کرنے میں یہ طلب لے کے آپ کے پاس آیا. ٹھیک ہے. اگر وہ کامل ہے، اگر وہ واقعی ڈیوٹی، اگر وہ واقعی صاحب ارشاد مرشد ہے تو ضرور تجھے یہی سب سے پہلی طلب ہوتی ہے کسی بھی طالب کی یا کسی بھی اس مرید کی جو بیعت کی نیت لے کر اس مرشد کے پاس گئے. اگر وہ مرشد تجھے اس میں ذات اللہ کے ذکر کا اذن دے کر تیرے قلب کو جاری نہیں کر سکتا تو ناقص ہے. نہیں، کبھی تجھے کلمے میں لگا دے گا، کبھی تجھے سبحان اللہ میں لگا دے گا، کبھی تجھے الا اللہ میں لگا دے گا. سیدھی بات ہے. اللہ کے ذکر کا اذن دے کر تیرے قلب کو اللہ اللہ سے جاری کرے، تیری دھڑکنوں میں اللہ اللہ اتر جائے، اسے کہتے ہیں کامل، اکمل اور مکمل مرشد. ٹھیک ہے جی. سینہ پاک کرنے کے لیے سب سے پہلے تیرا قلب اللہ اللہ سے جاری ہو، تیرے دل کی دھڑکنیں اللہ کا ذکر کرتی ہیں. اس ذکر سے جب وہ ذکر تیری دھڑکنوں سے ٹکراتا ہے تو اللہ کا نور بنتا ہے. اس ٹکر سے جیسے تسبیح کا دانہ تسبیح کے دانے سے ٹکراتا ہے تو نور بنتا ہے، اس طرح اللہ اللہ جب تیری دھڑکنوں سے ٹکراتی ہے اس سے اللہ کا نور بنتا ہے. اللہ جل جلالہ، جب اللہ کا نور بنتا ہے تو اس اللہ جل جلالہ کے نور سے تیرے سینے کی ساری ناپاکی جل جاتی ہے. تیرے سینے کی ساری ناپاکی جل جاتی ہے اور اللہ کا نور سما جاتا ہے. اس اللہ کے نور کے سمانے سے تیرا سینہ پاک ہو جاتا ہے، تیرا سینہ پاک ہو جاتا ہے. اس کے لیے قرآن کریم فرماتا ہے، اس کے لیے قرآن پاک فرماتا ہے جو
بنیاد ہے دین اسلام کی، جو بنیاد قرآن کریم نے ہمیں دی، ہمیں جو قرآن کریم نے سکھائی، وہ ہے افمن شرع اللہ صدرہ للاسلام. کیا؟ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ. یعنی اس میں ذات اللہ سے اپنا سینہ کھول للاسلامی، اسلام کے لیے. اس میں ذات اللہ سے اپنا سینہ کھول، یعنی اپنی شرح صدر کر. افمن شرح اللہ، اپنی شرح صدر کرنا، سینہ کھولنا، سینے کو پاک کرنا، اس عمل کو شرح صدر کہتے ہیں جو قرآن کریم نے فرمایا. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، اسلام کے لیے اپنا سینہ پاک کر، اپنی شرح صدر کر. اس میں ذات اللہ سے اپنا سینہ کھول، اس میں ذات اللہ سے اپنا سینہ کھول. یعنی جب تیرا قلب اللہ کا ذکر شروع کر دے، قلب تیرا جاری ہو جائے، اللہ اللہ شروع ہو جائے، تو اس اللہ اللہ کا جو نور ہے، دھڑکنوں سے ٹکرایا اللہ اللہ تو نور بنا. اس نور سے تیرا سینہ پاک ہوا. جب تیرا سینہ پاک ہو گیا، اب تو نے نماز پڑھی تو نماز بھی کیونکہ پاک ہے، وہ پاک جگہ ٹھہرتی ہے، وہ بھی تیرے سینے میں اتر گئی، حلق میں نہیں اٹکی. اب تو نے قرآن پڑھا تو قرآن بھی تیرے سینے میں اتر گیا، حلق میں نہیں اٹکا. کیوں اتر گیا؟ کہ سینہ بھی پاک، قرآن بھی پاک، سینہ بھی پاک، نماز بھی پاک. ٹھیک ہے جی. یہ جو دماغ میں محفوظ کر لیتے ہیں نا، جسے حافظہ کہتے ہیں، کہ حافظہ کر لیا یا حافظ بن گئے. دماغ میں حافظے کا تعلق دماغ سے ہے، اور کہتے کیا ہے؟ سینے میں اتار لیا جی قرآن. کیسے اتار لیا؟ اور سینے میں اتار لیا تو بھولتا کیوں ہے جی؟ بھولتا کیوں ہے؟ سینے میں تیرے قرآن ہے تو یہ بدکاریاں کیا ہیں، یہ حرام کاریاں کیا ہیں، یہ جھوٹ غیبت کیا ہے، منافقت کیا ہے؟ سینے میں تیرے قرآن ہے، تو حافظ ہے. دعویٰ تیرا یہ کہ سینے میں قرآن ہے. ہم نے سینے میں قرآن اتار لیا. یہ شرم کیا کرو. سینے میں نہیں، دماغ میں. حافظے کا تعلق دماغ سے، دماغ میں محفوظ کیا، اسی لیے بھول جاتا ہے بار بار. ایسا ہی ہے نا؟ سینے میں تو جب اترے جب تیرا سینہ پاک ہو. سینہ تو تیرا ناپاک ہے ان بدکاریوں حرام کاریوں کی وجہ سے. جھوٹ غیبت منافقت ہیرا پھیری گالم گلوچ. دکھاؤں حافظ، سینکڑوں ہزاروں ایسے گھوم رہے ہیں. دیکھ لو، ملتے بھی ہوں گے منیش کمار کو بھی، سب کو ملتے ہیں، کیوں نہیں؟ ہمیں بھی ملتے. دعویٰ یہی سینے میں نہیں. اس کا کلیہ ڈاکٹر علامہ اقبال علیہ رحمہ، ڈاکٹر صاحب نے اس کا کلیہ دے دیا. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. کیوں حقیقت میں ہے قرآن؟ کیوں؟ سرکار فرماتے نا، اور تو قرآن کو پیٹ نہیں کرتا ہے، اسے کیوں پیٹ کرتا ہے؟ اس کے سینے میں بھی قرآن ہے نا. جب کسی کامل کے دربار پہ جاتے ہو تو پیٹ کے بل بال نکلتے ہو، پیٹ نہیں کر سکتے، بیعت بھی ہوتی ہے. بلکہ ہم تو گستاخی کہتے ہیں. اس میں ذات اللہ میں پورا قرآن بند ہے. اس میں ذات اللہ میں پورا قرآن بند ہے. اس اللہ اللہ سے تو اپنی شرح صدر کر. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام. اور اس کے بعد جو وعدہ فہو علی نور من ربی، کہ پھر رب کی طرف سے، من ربی، رب کی طرف سے نور ملے گا تجھے حبل اللہ کے ذریعے. حبل اللہ کے ذریعے رب کی طرف سے تجھے فہو علی نور من ربی کے یہی معنی. اور کیا شرط کیا ہے؟ اپنا سینہ پاک کر لے، اپنی شرح صدر کر لے. اس میں ذات اللہ سے اپنا سینہ کھول لے، اپنا سینہ پاک کر لے. درود پڑھا، درود بھی سینے میں اتر گیا. قرآن پڑھا، قرآن بھی سینے میں اتر گیا. نماز پڑھی، نماز بھی سینے میں اتر گئی. ذکر کیا، ذکر بھی سینے میں اتر گیا. لطائف کیے، لطائف بھی سینے میں اتر گئے. ایسا ہی ہے نا بھائی. سینے میں اتریں گے تو قائم ہوں گے نا. نہیں تو درود پڑھے جاؤ، درود پڑھے جاؤ. درود
ابھی درود پڑا، تھوڑی دیر بعد اسی زبان سے، جس زبان سے درود پڑا تھا اسی زبان سے جھوٹ بول کہاں گیا؟ درود پاک کا نور کہاں گیا؟ ہاں، اگر درود پاک کا نور تیرے سینے میں اتر جاتا تو قائم رہتا، لاشعوری طور پہ جھوٹ بول دیا، استغفار پڑھتا، اللہ معاف کر دیتا۔ اور جب اس سینے میں درود پاک یا قرآن کریم یا نماز کا نور سینے میں اتر گیا، روزے کا نور سینے میں اتر گیا، کلمے کا نور سینے میں اتر گیا، اللہ کے ذکر کا نور سینے میں اتر گیا، پنجتن پاک کے ذکر کا نور سینے میں اتر گیا، ذکر علی کا نور، ذکر کوہر کا نور سینے میں اتر گیا تو سینہ پاک ہو گیا۔ اور جب سینہ پاک ہو گیا تو نہ تو جھوٹ بولے گا، نہ تو کسی کی غیبت کرے گا، نہ تو منافقت کرے گا، نہ تو ہیرا پھیری کرے گا، نہ تو غلط کرنے نہیں دے گا۔ کیوں کہ تو نے شرع صدر کیے، سینہ اپنا پاک کیا تو قرآن بھی اتر گیا، نماز بھی اتر گئی، ذکر بھی اتر گیا، کلمہ بھی اتر گیا، درود بھی اتر گیا۔ اب کیسے تو جھوٹ بولے؟ بولنے نہیں دے گا۔ یہ تاثیر ہے نور کی، یہ قوت ہے اللہ کے نور کی، یہ قوت ہے قرآن کریم کے نور کی، یہ قوت ہے نماز کے نور کی۔ نہ پھر تو جھوٹ بولے گا، نہ پھر تو منافقت کرے گا، نہ تو غیبت کرے گا۔ کیوں کہ یہ بنیادی شرط اسلام میں داخل ہونے کے لیے قرآن کریم نے پیش کی ہے۔ کیا تو اس شرط پر پورا اترتا ہے؟ افمن شرع اللہ صدرہ للاسلام، اس میں ذات اللہ سے اپنا سینہ کھول، اپنی شرع صدر کر، یعنی اپنا سینہ پاک کر، یعنی اپنا سینہ پاک کر، پھر قرآن اترے گا سینے میں۔ اور جب سینے میں اتر جائے گا قرآن اور قرآن کا نور تو اپنی تاثیر بھی دکھائے گا۔ یہ کتاب اللہ ہے، یہ وحی الہی ہے، یہ عقل اسلام کے قلب اطہر پر نازل ہوا۔ اس کی پاکیزگی کی کیا مثال ہو؟ بھیجنے والا اللہ، لانے والے جبریل امین، اور جس ذات کریم، ذات اقدس پہ آئے ہو میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس، آپ کا قلب اطہر۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کا منیش کمار سب سے پہلے شرع صدر سے بھی پہلے اس میں ذات اللہ، تیرے قلب میں اللہ کا ذکر اتر جائے، دھڑکنیں اللہ کے ذکر میں آ جائیں۔ اس سے بھی پہلے ضروری ہے کہ تجھے ایسا مرشد نصیب ہو جائے جس کے پاس اذن دینے کی قوت ہو، ڈیوٹی ہو۔ ٹھیک ہے جی، ہوگی۔ ہمارا البلاغ المبین۔